بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ اب سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس کے باوجود کہ وہ اس پورے کائنات کے اکیلے بادشاہ ہیں، اکیلے بنانے والے ہیں، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہ اللہ کے حکم کے تابع بھی ہے، اللہ کے حکم کے محتاج بھی ہے. اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے حقیقی بادشاہ کو ہمارے اعمال کی، ہماری نیکیوں کی کیا ضرورت ہو سکتی؟ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پھر بھی نوازنا چاہتے ہیں. پھر بھی اللہ پاک اپنے ان بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. پھر بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. پھر بھی اللہ پاک اپنے ان بندوں کے کام اور ان کی مشکلات اور ان کی ضروریات کو حل فرمانا چاہتے ہیں. اس لیے اس کائنات کے حقیقی بادشاہ، جنہیں ہم اپنی ان آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جن کی شان کیا ہے، جن کا مقام کیا ہے، جو کیسے ہیں، یہ سب چیزیں ہماری عقل سے اوپر کی ہے، ماوراء العقل ہے. لیکن ایک کام اس کائنات میں، اس دنیا میں ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بندہ براہ راست اللہ پاک کے رابطے میں، اللہ کے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے. آج کتنا مشکل ہے انسان اس دنیا میں آج کسی سے رابطہ کرنا چاہتا ہے جو تھوڑا سا منصب ہے، جس کے پاس دنیا کا چھوٹا سا منصب ہے. آپ خود بتائیں کہ کسی سے اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان جب ملنا چاہتا ہے یا بات کرنا چاہتا ہے تو بیچ کے واسطے ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی واسطہ مل جائے، کوئی رابطہ مل جائے، کوئی تعلق والا مل جائے جو مجھے اس کا نمبر دے دے، جو میری اس سے ملاقات کی ترتیب بنا لے، تاکہ میں اس تک اپنی بات، اپنی درخواست، اپنی اپلیکیشن، اپنا مقصد پہنچا سکوں. دیکھیں، انسان کا ظرف یہ ہے، انسان کا ظرف یہ ہے، ظرف کہتے ہیں دل کو، بڑے پن کو. چونکہ انسان ناقص ہے، انسان کا وجود اور جسم ناقص ہے، اس کی زندگی ناقص ہے، اس کی سوچ ناقص ہے،
اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا انسان ہمیں ملے، آپ کو ملے، کہ جس کا ظرف بڑا ہو۔ تھوڑا سا اگر آج میرے پاس کوئی عہدہ آئے، کوئی منصب آئے، دو چار لوگ مجھ سے جھک کے سلام کر لے، میری واہ واہ ہو جائے، تو پھر میرا دماغ میرے قابو میں نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر مجھ سے رابطہ مشکل ہے، مجھ سے بات مشکل ہے، مجھ تک اپنی درخواست پہنچانا مشکل ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات بہت اہم ہے آج کی مجلس کی، اور بہت کام کی، اور ہم سب کی ضرورت کی بات ہے کہ ہم میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں فرق کیا ہے۔ ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا اپنے اوپر اختیار محدود ہے، ناقص ہے، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے کہ تھوڑا سا کچھ دنیا کے اسباب سامان مل گئے تو قابو سے، کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ پھر میں کہوں گا بھئی فلاں وقت آئیں، فلاں سے ملے، پہلے آپ وقت لیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کی ایک ترتیب ہوتی ہے، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں خدا نخواستہ کہ انسان ایک نظم الاوقات اور ترتیب نہ بنائے، یہ نہیں، لیکن انسان تھوڑا سا مصروف ہو جائے تو اپنی زندگی کی ترتیب بدل لیتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے، یاد رکھیں، واحد ذات ہے، وہ اکیلی ذات اللہ پاک کی ہے کہ جس نے اپنے چھوٹا بندہ ہو، بڑا ہو، خاص ہو، عام ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سفید ہو، کالا ہو، اونچے نسب والا ہو، کم نسب والا ہو، بڑے خاندان والا ہو، چھوٹے خاندان والا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، عرب ہو یا عجم ہو، لباس پھٹا پرانا ہو یا بہت قیمتی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ایک اس کائنات میں اللہ کی ذات ہے، یقین کرے، ایک اللہ کی ذات کہ جس نے بغیر کوئی فرق کیے ہوئے، بغیر وقت کی قید لگائے ہوئے، بغیر کوئی شرط لگائے ہوئے اس بندے کو یہ حق دیا، اجازت دی، اختیار دیا کہ اے میرے بندے، تم جب چاہو، جس وقت چاہو، جتنی مرتبہ چاہو، تم مجھ سے رابطہ کر لو، مجھ سے اپنا تعلق جوڑ لو، مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ تو ہم نادان ہیں کہ اللہ کے بار بار بلانے پر، اللہ کے بار بار متوجہ کرنے پر، اتنی ترغیب کے بعد بھی ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا کے بنانے والے کو چھوڑ دیتے ہیں، اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، مخلوق کے دروازوں پہ جاتے ہیں، خالق کے دروازے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے باوجود اس کے کہ پوری کائنات اس کی ہے، سارا حکم اس کا ہے، ہر چیز اس کی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ہماری اور ہمارے اعمال کی، لیکن وہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اے میرے بندے میرے قریب آ جا، تو ایک بالشتہ آئے گا میں دو بالشتہ ہوں، تو ایک قدم چل کر آئے گا میں دو قدم چل کر آؤں گا، تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا تیری طرف۔ تو شاید آج دنیا میں مخلوق سے تو رابطہ مشکل ہو، تعلق مشکل ہو، اللہ سے کوئی مشکل نہیں، اور ہم اسی سے دور ہو چکے ہیں۔ اور اس رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ ہے دعا کا ذریعہ۔ آج دعا جیسے بڑے عمل سے، بڑی عبادت سے، بڑی طاقت سے ہم بالکل دور ہو چکے ہیں اور بالکل غافل ہو چکے ہیں
اور دعا کی طاقت اور اہمیت اور برکت آج ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے. یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ پاک نے اس دعا کے عمل میں برکت رکھی ہے، اسی طریقے سے دعا سے غفلت میں بہت نقصانات رکھے ہیں. جب انسان اللہ سے مانگتا ہے نا، دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اپنی ہر چیز اللہ پاک سے مانگتا ہے، چھوٹی چیز ہو تو بھی ہاتھ اٹھائے، بڑی چیز ہے تو بھی ہاتھ اٹھائے، خوشی میں ہے تو بھی ہاتھ اٹھائے، تکلیف غم ہے تو بھی ہاتھ اٹھائے، بیماری ہے تو بھی اللہ سے مانگے، رزق کی تنگی ہے تو بھی اللہ سے مانگے، اولاد کی پریشانی ہے تو بھی اللہ سے مانگے، رشتوں کی پریشانی ہے تو بھی اللہ سے مانگے، گھر کے معاملات ہیں تو بھی اللہ سے مانگے، بازار کاروبار تجارت کے معاملات ہیں تو بھی اللہ پاک سے مانگے، ایمان اعمال اخلاق آداب صفات معاشرت معاملات کا مسئلہ ہے تو بھی اللہ سے مانگے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی اللہ سے مانگے، اعمال کی پابندی بھی اللہ پاک سے مانگے، قبر کی تیاری اللہ پاک سے مانگے، قبر کے اندر عذاب سے بچنے کی دعا بھی اللہ سے مانگے، آخرت کی عزت بھی اللہ سے مانگے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا بھی اللہ سے مانگے، آخرت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کا نصیب ہونا یہ بھی اللہ سے مانگے، آخرت میں عرش کا سایہ نصیب ہو یہ بھی اللہ سے مانگے، بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی پوچھ گچھ کے حضور علیہ السلام کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کے ساتھ، آپ کے جھنڈے کے نیچے اول وہلہ میں، پہلی دفعہ میں، پہلی جماعت میں جنت میں داخل ہونا یہ بھی اللہ سے مانگے. ہم ہر موقع پر ہر چیز میں یقین کریں اللہ کے محتاج، لیکن دعا تو ہو، ہاتھ اٹھانا تو ہو. آج دعا کیا ہے؟ بس رسمی چیزیں رہ گئی، بس زبان سے دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے. جو دعا تھی نا، جس کو حدیث پاک میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دیکھیں حدیث پاک جو ہوتی ہے نا، اس میں بڑی حکمت کے الفاظ ہوتے ہیں. حکمت، ہر لفظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کردہ ایک ایک لفظ وہ حکمت سے، دانائی سے اور فراست سے بھرا ہوا ہوتا ہے. الدعاء مخ العبادہ. دعا کیا ہے؟ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. مغز، مخ کہتے ہیں مغز کو، خلاصے کو. ہم یہ حدیث ہمیشہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. یہاں طالبات معلمات تشریف فرما ہے، تعلیم دین کورس کی طالبات بھی ہوں گی. زاد الطالبین حدیث کی کتاب چل رہی ہے. کتنے موقعوں پہ یہ حدیث آپ نے علماء سے بڑوں سے سنی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اب آپ غور تو کریں نا ان الفاظ پہ. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا عبادت ہے، یا دعا بڑی عبادت ہے، یا دعا بڑا عمل ہے نا، بلکہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا مخ العبادہ، عبادت کا مغز. انسان کے جسم میں انسانیت کو بتانے والی چیز، بہت غور سے سنیے گا بات کو، انسان کے جسم میں انسانیت بتانے والی چیز وہ اس کا دماغ ہے، اس کی عقل ہے. آج جو ہم سب، آپ تشریف فرما ہے یہاں پر، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں. آپ گھر جائیں گی، کام کریں گی، بات چیت کریں گی، بچوں سے ہوگی، شوہر سے ہوں گی، بھائیوں سے ہوں گی، سارے معاملات خوشی کے غمی کے، ساری ترتیبیں جو چل رہی ہے، ہم خوشی کو خوشی کہتے ہیں، غمی کو غم کہتے ہیں، تکلیف کو تکلیف کہتے ہیں، راحت کو راحت کہتے ہیں. ہر چیز کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو عقل کی نعمت دی یہ کام کر رہی ہے نا، یہ کام کر رہی ہے.
خدا نخواستہ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اگر بالفرض خدا نخواستہ اگر کسی کا دماغ کام نہ کرے، مجنون ہو، دیوانہ ہو، مجنون دیوانہ ہو، تو آپ بتائیں کہ اس کو احساس ہوتا ہے اپنے اچھے برے کا؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس لیے دعا کو عبادت کا مغز کہا کہ دیکھو، عبادت کی بنیاد، نچوڑ، خلاصہ، اصل جو واقعی تمہیں اللہ پاک کا تعارف کرائے گی، اللہ سے قریب کرے گی، وہ دعا ہے. اور آج ہم اس دعا سے غافل ہو گئے. اس کی اہمیت آج ہمارے دل میں نہیں ہے. اگر مانگتے بھی ہیں تو یا تو توجہ کے ساتھ نہیں ہے، یا اگر مانگتے بھی ہیں تو یقین نہیں ہے دل میں اللہ کی ذات پہ، یا اگر مانگتے بھی ہیں تو سارے اسباب کے پیچھے بھاگنے 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 کے بعد آتے ہیں، یا اگر مانگتے بھی ہیں تو ایک رسمی چیز ہے، الفاظ ہے، کلمات ہے، دل اس کے اندر، دل کے وہ جذبات، دل کا وہ یقین، دل کا وہ اطمینان ہماری دعاؤں میں آج شامل نہیں ہے. اس لیے 15 منٹ بھی مصلی پر بیٹھ کے اٹھیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن دل میں یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. پھر بھی اسی فکر میں رہیں گے کہ فلاں سے کہا تھا، پتہ نہیں ابھی تک کیا ہوا. اس لیے فرمایا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. انسان اللہ سے دل سے تو مانگے نا، اندر کے یہ جذبات تو باہر آئے نا. ہم اللہ کو دکھائیں تو صحیح کہ اللہ تیرے ہی عاجز ہے، تیرے ہی پاس آئے ہیں، تجھ ہی سے مانگنا ہے اور تجھ ہی سے ہونا ہے، کہیں اور سے نہیں ہو سکتا. آج اس عبادت سے بڑی غفلت ہے. اس لیے اللہ پاک خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم. ادعونی، اللہ کے انداز کو دیکھیں، کتنا پیارا انداز ہے. ہے کوئی دنیا میں ایسا سیٹھ، ایسا مالدار، ایسا سرمایہ دار جس نے کہا ہو کہ آؤ بھائی لے جاؤ مجھ سے، آؤ بھائی لے جاؤ مجھ سے، آؤ بھائی؟ ایسا کوئی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہ کہے گا فلاں دن کو آؤ، فلاں تاریخ کو آؤ، پھر لائن میں کھڑے ہو جاؤ، پھر تصویر کھنچاؤ، پھر اپنے نام لکھواؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آج میں نے فلاں کو یہ چیز دی، فلاں کو یہ چیز دی، فلاں کو یہ چیز دی. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندو، تم مجھے پکارو تو صحیح، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، تم مجھ سے دعا کرو تو صحیح. استجب لکم، میں تمہاری فریاد ضرور سنوں گا، تمہاری دعائیں ضرور سنوں گا، تمہاری چاہتوں کو ضرور قبول کروں گا. کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی کہ اجتماع بٹھاؤ، کوئی شرط نہیں لگائی کہ مسجد میں بیٹھو، کوئی شرط نہیں لگائی کہ اس وقت میں آؤ، اس جگہ پر آؤ، اس کیفیت میں آؤ، اس لباس میں آؤ. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ادعونی، بس تم مجھ سے مانگ لو، میرے سامنے ہاتھ اٹھا لو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو تکبر کرے گا، بڑا بنے گا مجھ سے مانگنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب اس کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں. ایک ذات اللہ کی جو اپنے سے مانگنے پہ خوش ہوتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے. مخلوق مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے،
ہم سے اگر کوئی ایک سے دوسری دفعہ کر لے تو مزاج پہ فرق آتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، برا لگتا ہے. اور اللہ پاک کیا ہے، جب اللہ سے نہ مانگے فرمایا اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا، مخلوق کے پیچھے کیوں جا رہا ہے. تو آج ہمیں دعا کی طاقت کو، دعا کی اہمیت کو، دعا کی برکت کو سمجھنا پڑے گا. صرف سمجھنے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ لی، نہیں، یہ یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ میری اس دنیا کی اور آخرت کے سارے کام، سارے معاملات، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری ضروریات وہ ایک اللہ سے حل ہوگی. اور اللہ سے حل کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کا طریقہ. دعا کا طریقہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کرنی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے. آج وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. اور پھر دوسری بات، چلیں دعا کی اہمیت کو مان لیا، دعا کے قائل ہیں، دعا کا اہتمام ہے، تو پھر ہماری ایمان اور علم کی سطح اتنی کمزور ہے. دیکھیں یہ ایک بات کو سمجھیں، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ پھر ہم کیا کہتے ہیں، ایک مہینہ ہو گیا، ایک سال ہو گیا، 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں. یہ ہم کہتے ہیں، یعنی دعا کر کے تھک گیا ہوں. دن رات اللہ کی ہزاروں نعمتیں استعمال کی، منہ نہیں تھکا، زبان نہیں تھکی، کان نہیں تھکے، پیٹ نہیں تھکا، پیر نہیں تھکے، ہاتھ نہیں تھکے، خوب موج مستیاں کی دنیا میں، اللہ کی نعمتوں کو بھرپور استعمال کیا، اللہ کے خزانے ہم پہ دن رات کھلے ہوئے. لیکن جب ایک کام کا مسئلہ آیا، ایک بات تھی، تو کہا جی میں تو تھک گیا ہوں، ابھی میں تو تھک گیا ہوں. کتنی نادانی کی بات ہے. بعض دفعہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے. میں ایک نقطہ عرض کروں گا، ہمارے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، بڑی عجیب بات لکھی. بعض دفعہ اللہ پاک کو اپنے کسی بندے کا مانگنا، اس کا انداز بہت پسند آ جاتا، بہت پسند آ جاتا. ایک صحابی ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے، اور جو طریقہ سنت آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ صحابی موجود تھے، اندر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، جواب دیا، لیکن اتنی زور سے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آواز جائے. تو آپ نے دوبارہ سلام کیا، اس نے پھر آہستہ سے جواب دیا. پھر آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ سلام کیا، تو اس نے پھر تیسری مرتبہ آہستہ سے جواب دیا، زور سے نہیں دیا. تو اس طریقہ یہ ہے کہ بھئی 3 دفعہ انسان کسی کے دروازے پر جائے تو پہلے سلام کرے، اور اگر جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو تیسری دفعہ کے بعد پھر واپس ہو جائے. حضور علیہ السلام نے امت کو بھی یہ طریقہ سکھایا، خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا. تو جب آپ 3 دفعہ میں جواب نہیں آئے تو آپ جانے لگے، تو دروازہ کھلا، وہ صحابی نکلے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو روانہ ہو گئے. آپ نے فرمایا بھائی آپ اندر تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جی ہاں. آپ نے فرمایا تو تم نے جواب نہیں دیا تو ہم واپس چلے گئے. اب دیکھیں صحابہ کا عشق، طلب، تعلق. فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس سلام میں مجھے اتنا لطف آ رہا تھا، مجھے ایک دعا مل رہی تھی، اگر میں پہلی دفعہ میں جواب دے دیتا تو ایک دفعہ آپ کی سلامتی کی دعا ملتی، تو میں نے چاہا آپ پھر کہیں،
دوسری دفعہ پھر آپ نے سلامتی کی دعا دی، میں نے کہا پھر کہیں، تو پھر میں نے آپ کی سلامتی کی دعا لی. اس وجہ سے میں اندر سے خاموشی سے جواب دے رہا تھا تاکہ مجھے بار بار آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعا ملتی رہے. اس لیے اس سے کبھی پریشان نہ ہو. بعض دفعہ نیک بندے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب اور خواص ہوتے ہیں، ان کوئی کام حل نہیں ہوتا تو یہ اس کے منحوس ہونے کی، اللہ کی ناراضگی کی، پریشانی کی دلیل نہیں ہوتی. دین کو سمجھیں. بعض دفعہ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اس لیے کہ جب دعا فوراً قبول ہو گئی تو یہ بندہ چھوڑ دے گا نا. ہم تو پھر کمزور لوگ ہیں، جب کام ہو جائے تو پھر کہاں پوچھتے ہیں پلٹ کے، ہے نا. دنیا میں کسی کے پیچھے جاتے ہیں، دیکھیں اس کو کہتے ہیں بھئی یہ میرا یہ کام ہے، حضرت آپ ایسے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ میرے مائی باپ ہے، آپ میرے سب کچھ ہیں، آپ نہیں ہے اور آپ نہیں، اس لیے کہ مجھے کام کروانا ہے نا. لیکن جب کام ہو گیا تو پھر ایسے سر پہ پیر رکھے غائب ہوتے ہیں کہ پھر نظر نہیں آتے. انسانی فطرت ہے. ہم جب اللہ پاک سے مانگتے ہیں ہمارے کام حل ہوتے ہیں تو ایسا ہوا ہے کہ پھر اللہ پاک کے پاس آئے ہوں کہ اللہ آپ نے میرا یہ کام کیا، آپ کا شکر ہے، آپ کا یہ ہے، فلاں بندے کا بھی کر دیں. نہیں، پھر تو اللہ سے انقطاع ہو جاتا ہے. تو اس سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. تیسری اور آخری بات، بعض موقع بہت اہم ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے. ویسے تو جیسے ہر نماز کے بعد، معمولات کے بعد دعا کا کہا جاتا ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں 3 جگہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اور جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. اس سے آج ہم بہت زیادہ غافل ہیں. ایک فرمایا جب مؤذن آذان دے دے، اب دیکھیں نا، جب آذان ہو جائے، ختم ہو جائے تو فرمایا کہ آذان کا جواب دیں، یعنی ہر کلمے کے ساتھ اس کلمے کو آہستہ آہستہ دہرائیں اور آذان کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درود شریف کے بعد پھر جو مسنون دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ دعا پڑھے پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس ترتیب پر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. ایک ہو گئی. دوسری بات فرمائی کہ اگر کسی گناہ کا موقع آیا، انسان ہے، آج تو فتنوں کا دور ہے، کسی گناہ کے کرنے کا موقع آیا لیکن ہم نے یہ سوچ کر کہ بھئی اس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس گناہ سے اپنے آپ کو روک دیا، آنکھ بچا لی، زبان بچا لی، جسم بچا لیا، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے. فوراً اللہ سے کوئی دعا مانگ لے، ایسے موقع پہ اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی کہ جو بندہ رات سونے سے پہلے وضو کر لے، وضو کر کے لیٹ جائے دائیں کروٹ پہ اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، آہستہ آہستہ سو جائے اور رات کو اس کی آنکھ کھل جائے، اسی وقت، یہ نہیں کہ اٹھے گا، اسی حالت میں جب آنکھ کھلے یہ اسی بستر پر لیٹے لیٹے اللہ سے کوئی دعا اپنی مانگ لے اور پھر سو جائے تو اس بندے کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے، ضرور قبول فرماتے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کی بڑی برکات ہے اور اس سے غفلت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو اس مبارک عمل سے جڑنے کی اور بھرپور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. نفس اور شیطان کے وساوس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. ذکر، دعا، درود شریف، استغفار کے اہتمام کی توفیق یا اللہ پوری زندگی نصیب فرما دے.
جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، روحانی بیمار، جسمانی بیمار، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے، علم نافع کی دولت سے یا اللہ سب کو مالا مال فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔